السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اسلام پر، یعنی مرتے دم تک اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دو باتوں کا حکم دیا ہے، دو اہم چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنا جتنا کہ حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دوسرا حکم دیا ہے کہ تم نہ مرو مگر اسلام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائیں، منہیات، محرمات، حرام کردہ تمام چیزوں سے دور رہیں، کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ تقوی اور یہ شریعت کی پابندی، دین پر استقامت، یہ موسمی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ آج تقوی جاگ گیا، رمضان میں ہم بیدار ہو گئے، فجر کی نماز پڑھنے لگے، رات میں قیام کرنے لگے، شب قدر میں جاگنے لگے، دن میں روزہ رکھنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، اپنی زبان اور نگاہ کی حفاظت کرنے لگے، پکے سچے نمازی بن گئے۔ تقوی کا موسم نہیں ہے، تقوی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسلام پر کاربند ہونا، مضبوطی سے قائم ہونا، استقامت اختیار کرنا، یہ مرتے دم تک ہونا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اسلام پہ۔ دیکھیے اسلام بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کہ ہم اسلام پر باقی رہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم اسلام پر مریں، ڈٹ جائیں ایمان اور توحید اور اسلام پر، کسی سے سمجھوتا نہ کریں، عقیدے اور منہج کے باب میں، ایمان اور اسلام کے باب میں ڈٹ جائیں، چٹان بن جائیں، استقامت اختیار کریں، اس میں کسی سے سمجھوتا نہ کریں اور اسلام پر مریں، توحید پر مریں، صحیح عقیدے پر مریں، تو یہ نعمت کی تکمیل ہے۔ نعمت کی تکمیل یہ ہے کہ بندہ اسلام پر مرے، ورنہ کہنے کو تو اسلام مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام پر باقی رہا، پتہ چلا مرتے وقت تو مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، شرک کیا، کفر کیا، ایمان بیچ دیا، اسلام چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ اسلام کا سودا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر کے کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمے کی فکر کرنا چاہیے، اچھی موت کی فکر کرنا چاہیے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے سلسلے میں کئی مفسرین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ وَأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ وَيُشْكَرَ فَلَا يُغْفَرْ،
اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جامع قول کو حافظ ابن کثیر نے اور دیگر اہل علم نے اس کو اپنی اپنی تفسیر میں بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے، پھر اس تقوی پر قائم اور ثابت قدم رہیں اور موت تک استقامت پر ہوں، کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے ویسی ہی اسے موت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص صحت، نشاط اور طاقت کی حالت میں اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت استقامت عطا فرماتا ہے اور اسے حسن خاتمہ سے نوازتا ہے۔ اللہ سے کما حقہ تقوی رکھنے کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس الفاظ میں کیا ہے کہ وہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے فراموش نہ کیا جائے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ تو اس آیت میں وضاحت ہے تقوی کے سلسلے میں اللہ کا کیا حق ہے، تقوی کے سلسلے میں اللہ کا کیا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم ڈرو اللہ سے اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اس بارے میں بندے کا جو فرض ہے، بندے کی جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ کی اس فرمان میں بیان ہوا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارا بس چلے اللہ سے ڈرو۔ دل اور جسم کے متعلق تقوی کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جس کام کا حکم دے اسے انجام دینا اور جس کام سے منع کر دے اس سے بعد رہنا، یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ بعض علماء نے تقوی کی تعریف اس طرح بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے، یہ تقوی ہے۔ جب آدمی تقوی پر باقی رہتا ہے، تقوی کی روح اس کے دل میں بیدار ہوتی ہے اور آدمی اسی تقوی پر برقرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حسن خاتمہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور خاتمہ بالخیر کے بارے میں فکر مند ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، دعا کر رہے ہیں کیا؟ مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے بزرگوں سے ملا دے، نیک لوگوں سے ملا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اہل ایمان کی دعا کہ ہمارا تمہیں صبر کی توفیق دے اور ہمیں اسلام پر موت دے۔ جنازے کی نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ حسن خاتمہ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری موت سے بچائے، اس سے خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی نصیب کرے، اور ہم سب کو مرتے دم تک اسلام پر باقی رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی اسلام اور اسی ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔